حکیم لقمان نے ایک جگہ پر فرمایا، ایک خاموشی کی 7 صفات ہیں، 2 یہ بناؤ سنگھار کے بغیر پرکشش ہوتی ہے، 3 اس کو کسی تخت و تاج کے بغیر عزت ملتی ہے، 4 یہ ایک قلعہ ہے بغیر دیوار کے، 5 کسی معافی کے بغیر آزادی رہتی ہے، 6 یہ غلطیوں کو چھپاتی ہے، 7 یہ تمہاری نیکیوں میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، میں عقل مندی کے لیے 3 الفاظ استعمال کروں گا، ان میں سے 2 کو یاد رکھنا اور 1 کو بھلا دینا۔ اول، اپنے خدا اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، دوم، اپنے نیک اعمال کو بھلا دینا چاہیے۔ زندگی ایک امتحان ہے جس کے اچھے یا برے نتیجے کا انحصار خود انسان پر ہوتا ہے۔ بعض لوگ زندگی کو اس قلی کی مانند بسر کر دیتے ہیں جو کبھی مسکرائی نہ ہو۔ سورج نے کہا کہ زندگی وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے۔ زندگی حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ خالق کی کسی تخلیق کو بلا مقصد خیال کرنا الحکیم کی حکمت سے کفر کے مترادف ہے۔ المتکبر خدا کی وہ صفت ہے جس میں انسان کی شرکت شرک ہے۔ زندگی ایک اٹھتا ہوا طوفان ہے جس میں دکھ کی لہریں ہر وقت چڑھتی ہیں۔ زندگی ایک مفلس کی قبا ہے جس میں جگہ جگہ دکھ کے پیوند لگے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کیسے بے خبر سو رہے ہیں، کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اٹھ کر 2 رکعت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر کے اندر نفس لوامہ کی ایک چیز رکھ چھوڑی ہے، اسے ہر مقام پر ٹوکتی ہے۔ جب وہ برائی کرنے والا ہو، کر رہا ہو یا کر چکا ہو، اس ضمیر کو انسان خواہ کتنی تھپکیاں دے کر سلائے اور اس کو بے حس بنانے کی چاہے جتنی کوشش کرے، لیکن وہ اسے بالکل فنا کر دینے پر قادر نہیں ہے۔ کسی کی بری بات کو برداشت کر کے چپ رہنا ایک بہت بڑا اور اعلیٰ قسم کا صبر ہے۔ صابرتین وہ بندہ ہے جو تنگ دستی اور غربت کے وقت صبر کرے۔ اگر انسانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے تو انسان زندگی ہزارہ تلخیوں اور نامرادیوں سے پاک ہو جائے۔ ایک جیسے حالات کبھی کسی کے نہیں ہوا کرتے، اس لیے ہمیشہ خوش رہو اور صبر کر کے زندگی کو بسر کرو۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی بہت بڑا سانحہ گزر گیا مگر کسی شخص کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی نہ آئی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حد درجے کا سخت اور پتھر دل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے صبر کا دامن تھام لیا ہو۔ دعا میں بڑی قوت ہے، جب تک سینے میں ایمان ہے دعا پر یقین رہتا ہے۔ جس کا دعا پر یقین نہیں، اس کے سینے میں بھلا ایمان کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔